ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ یہ آپ لوگوں کی صرف ڈس آنیسٹی ہے کہ ہاں ہمیں ایوولوشن کا سارا ایویڈنس چاہیے، مگر نہیں، ہم اپنے اس اسٹوپڈ اللہ کی کہی ہوئی باتوں کا ایک بھی لفظ کا ایویڈنس نہیں دے سکتے۔ ابھی آپ نے مان لیا کہ آپ آدم کے مٹی سے بننے کا کوئی ایویڈنس نہیں دے سکتے۔ تو دیکھیے اگر کوئی بات ہے تو میں ایکسیپٹ کروں گا، ٹھیک ہے اس کا ایویڈنس نہیں ہے، لیکن اگر یار لیب آپ پروف ایکسپٹ ہے کیا تو کریں گے؟ یہ ایوولوشن ساری باتیں سچ ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ کی کریشن کی تھیوری کا اس نے چوتھے دن سورج بنایا تھا، دوسرے دن چاند بنایا تھا، پہاڑ اس نے زمین کے اوپر سے رکھے تھے ہیلی کاپٹر سے لا کے۔ اس بات کا کوئی ثبوت ذاکر نائک کے پاس چلے جاؤ، آپ اپنے سب سے بڑے اسلامی اسکالرز کے پاس چلے جاؤ، حضرت محمد کو زندہ کر کے لے آؤ اور اس سے پوچھو، کوئی کچھ نہیں پتا، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایسا تو کہیں نہیں ہے کہ سورج چوتھے دن بنا تھا۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ کیوں قرآن میں نہیں ایسا ہے؟ کہیں کیوں لکھا نہیں ہے؟ قرآن میں لکھا ہے یار، آپ نے بالکل قرآن نہیں پڑھا، آپ نے قرآن نہیں پڑھا، نیکسٹ ٹائم پڑھ کے آنا یار۔ اس طرح ہاف ہارٹیڈ آ جاتے ہو، پتا آپ لوگوں کو کچھ قرآن کا بھی اپنے کا نہیں ہوتا، اور آ کے آپ ایوولوشن پہ کرتے ہو تنقیدیں۔ دیکھیں یہ بائبل پتا میں آپ لکھا کو ہوا ہے بھائی کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سے وہ پوچھیں سورج گے اور چاند، جس کو، ایک منٹ یار، ایک منٹ، جب آپ لوگوں کو پتا بکری کی مینگنوں کا بھی نہیں ہے اور آ کے آپ کرتے ہو ویسے ایوولوشن پہ، آپ کو اپنے قرآن کا نہیں پتا۔ قرآن میں نہیں لکھا کہ سورج چوتھے دن بنا ہے۔ نہیں پہاڑوں سے زمین اور پہاڑوں سے پہاڑ زمین پہ بن چکے تھے، سورج اور چاند اس کے بعد بنے ہیں قرآن کے مطابق۔ نہیں، بالکل نہیں۔ تو اور اگر ایسا ہے تو پھر میں مان لوں گا ایوولوشن صحیح ہے، اچھا ہم تو بندر سے بنے۔ اچھا تو یعنی آپ یہ مانیں گے کہ اگر قرآن میں، ٹھیک ہے، تو میں تو 10 ویڈیوز اس بات پہ بنا چکا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دکھا ٹھیک دیجیے۔ ہے، تو یہ باتیں ہیں۔ آپ نے کہا سورج چوتھے دن بنا ہے پہاڑ کے بعد، ان قرآن، پہاڑوں کے بعد بنا ہے، سورج پہاڑوں کے آئی نو بعد اٹ بنا از ہے، ان ٹھیک ہے۔ بائبل میں کیا ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ بائبل میں ہی ہے، پودے سورج سے پہلے بنے ہیں، ہاں بائبل میں ہے وہ، قرآن میں ٹھیک ہے، نہیں ہے یہ۔ ٹھیک ہے، قرآن میں نہیں ہے لیکن یہ کیوں نہیں ہے؟ دکھائیے۔ ابھی دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ اچھا جی، تو آپ کو ابھی ہم یہ دکھا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی سورہ انبیاء، کون سی ہے بھائی؟ میرا خیال ہے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی دکھائی تھی، مگر آپ کا کہاں کیونکہ چٹا ہی رہتا نا، ٹھیک ہے، وہ نہیں، مین میرے مسئلہ بارے یہ میں پہلی بار بات ہو رہی ہے۔ ہے۔ اچھا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا سورہ انبیاء آیت نمبر 30؟ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا اور تمام چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس سے اگلی آیت میں، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور ڈھلکنے نہ لگے، اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ اب پہاڑ بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا؟ اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اور وہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اور وہی تو ہے جس نے سورج، رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یعنی یہ سب، یعنی سورج، چاند اور ستارے آسمان میں ہیں، گویا تیر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ پہاڑ بنائے، اور پھر اس کے بعد اللہ میاں کو یاد آتا ہے کہ وہ بتا دے کہ سورج بھی ہم نے بنایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک سورہ فصلت کی بھی آیت ہے، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ میں وہ نکال لوں گا، سورہ فصلت والی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ کرونالوجی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں، کرونالوجی نہیں ہے، وہ وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ نہیں کیا کیا کر کے ایک لائن نہیں، یعنی اس میں آفٹر کر کے نہیں ہے کہ آفٹر دیٹ ہی جسٹ کاؤنٹنگ ہز۔ یار پھر تو بہت ہی خراب رائٹر نہیں؟ آپ مانتے ہو کہ اگر ایک ایسی رائٹنگ کی جا رہی ہے اور وہ بھی کائنات کا بنانے والا، وہ اتنی پور کرونالوجی خود سے غلط بتا رہا ہے؟ یار آپ مطلب یہ پور رائٹنگ اتنا تو مانو نا۔ آپ کو کیوں صفائی دینی پڑ رہی ہے کہ یہ اسٹیپس ایسے نہیں ہیں، حالانکہ وہاں اسٹیپس ہمیں، اگر اسٹیپس نہیں ہے تو پھر کتنی خراب رائٹنگ ہے یار۔ آپ اتنا سوچ رہے ہو یا نہیں سوچ رہے ہو؟ نہیں دیکھیں، اگر آپ پوئٹک لینگویج میں کچھ لکھ رہے ہیں
تو جو فٹ پھر آئے مان لو گے گا پوئٹک وہ لینگویج میں ہے, پھر مان لو گے پوئٹک لینگویج ہے, اس کا کوئی کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر یہ مان پوئٹک لینا. لینگویج میں ہے تو so غالب that بھائی it's آپ easy ان to سے پوئٹک remember. لینگویج میں بات کریں. غالب بھائی ان کو سائنس جو ہے نا شاعری میں سمجھائیں. یہ کیسی بیوقوفی ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ایک کائنات کا بنانے والا شاعری میں آپ کو سائنس سمجھائے گا تاکہ لوگ آپس میں بحث کریں. ہے No, سوچو because it's easy to remember. ایک منٹ بھائی, ایزی ٹو رومی جو ہے ریمبر, نا آج رومی, آج بھائی کتابیں لکھ لیتے نا, ایزی ٹو ریمبر کیا آپ کے اللہ میاں کے پاس کتابیں نہیں تھی, مجھے کیا بتائیں. آپ خود مان رہے ہو کہ پوئٹک میں, تو پوئٹک سے تو غالب کی شاعری سے آپ سائنس بنا سکتے ہو, جان ایلیا کی شاعری سے سائنس بنا سکتے ہو. جان ایلیا کا ایک شعر ہے کہ ہار جائے نگاہ نکارا, گم ہوا افق میں وہ سیارہ. ہم کہہ سکتے ہیں کیا زبردست سائنس بتائی ہے جان نے, کہاں تک. رومی کی شاعری سے آپ پوئٹری نکال سکتے ہو, پوئٹری سے آپ کچھ بھی ازیوم کر سکتے ہو. تو ایک سائنس شاعری کے ذریعے سمجھانا یہ ایٹ لیسٹ اللہ کا کام نہیں ہو سکتا یا کسی کریٹر کا. یار اتنی سی یہاں پہ کامن سائنس سینس کی بات نہیں ہو رہی نا, یہاں پہ تو نعمت کی بات ہو رہی ہے کہ کیا کیا نعمتیں یہاں پہ گنائی یہی جا بات ہو رہی رہی ہے نا. تو سائنس کیوں وہاں نکال رہے پہ ہو پھر آپ اگر نعمت کی بات نہیں, ہو. وہاں پہ میں نے نہیں کہا سائنس, وہاں پہ غالب نے کہا کہ وہاں پہ کچھ illogical ہے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے دکھائیے. ہاں تو لاجیکل میں نے آپ کو دکھا تو دیا ہے, مگر ایک اور جگہ بھی ہے, اب میرے ذہن میں نہیں ہے, مگر میں آپ کو دکھا دوں گا وہ, ٹھیک ہے. اور میں سائنس ابھی غالب نہیں ایسا غالب نہیں بھائی ہے. سائنس آپ نے نکال لیتے. آپ نے بولا کہ سورج کا ذکر نہیں ہے زمین سے پہلے یا بعد میں, آپ نے کہا تھا گلزار یہ. بھائی آپ ان میں سے نے بات کریں, میں ابھی کریشن آپ کا کو وہی ذکر میں نہیں, ابھی ان کو آیت نکال کے دکھاتا ہوں, ابھی نکال کے بھائی میں نے دکھاتا کہا کریشن کا ذکر نہیں ہے. یہ کیا چل رہا ہے, یہ کریشن ساری آپ ابھی نہیں, میں یہاں نے پہ آپ کو نعمت پہلے گنائی ایک جا سیکنڈ, رہی ہے, فرق ہے. میرے بھائی کریشن کی میرے بات بھائی نہیں ہو سنیں, رہی ہے, یہاں پہ میرے بھائی نعمت کی میری بات ہو بات رہی ہے. سنیں, میرے بھائی میری بات سنیں. آپ نے بولا یہ شاعری میں آپ نے مانا, یہ آپ کی ایمانداری ہے. آپ نے پھر میں نے اس سے پہلے غالب بھائی کو ایک انگلش بک دکھائی, اس میں وہ قرآن کی شاعری سے سائنس بنا رہے تھے, یاد ہے, پیشانی کے بال سے بول دیا کہ یہ دماغ کا حصہ کام کرتا ہے. اس کا مطلب اسلام کے خود اسکالرز قرآن کی شاعری سے سائنس نکالتے ہیں, چاہے آپ نہ نکال رہے ہو. ہماری یہی تو بات ہو رہی ہے. ایوولوشن بھی قرآن سے کوشش کریں گے نکالنے کی, ٹھیک ہے. اچھا ابھی یہ زمین اور آسمان کو ہم نے الگ کر دیا, یار یہ نعمت بھی ہے اور اس کو ایز اے سائنس بھی ساری دنیا لیتی ہے, جتنے بھی مسلمان ہیں. آپ یعنی اس بات سے صاف مکر رہے ہو کہ قرآن سے نہیں لوگ نہیں نہیں سائنس نہیں نہیں دیکھیے, لیتے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ سائنس نہیں لیتے, سائنس لیتے. میں نے کہا یہ جو آیت دکھائے گئی یہ سورج تو کا, اگر یہ سائنس یہاں پہ نہیں, اگر کریشن کی بات نہیں ہو ایک رہی ہے, منٹ اگر کیونکہ سائنس لیتے ہیں تو کیا شاعری سے سائنس لینا صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں بالکل, کہاں نہیں. ختم ہو گئی بات, دیر یو گو, ختم ہو گئی بات. آپ نے خود بولا غلط ہے, یعنی اگر شاعری سے آپ مانتے ہو نا سائنس لینا غلط ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے سائنس آپ دیکھیں, سائنس آپ شاعری میں بھی لکھ سکتے ہیں, اٹس اپ ٹو یو دا وے یو وانٹ ٹو ہیں. رائٹ. دوبارہ بولیں, اوکے, دوبارہ بولیں جملہ تاکہ میں نے لوگ کہا سنیں آپ نے سائنس کیا آپ بات کی کی ہے. مرضی نہیں ہے. نہیں, آپ دوبارہ یہ جملہ دوبارہ ریپیٹ. اچھا جی چلیں گلزار بھائی چھوڑ دیں, لیٹس لیٹ دس ٹو ریسٹ, اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی بات پہ قائم رہیں گے کہ نہیں, ٹھیک ہے, کہ اب یہ اسلام چھوڑیں گے کہ نہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ میں اب ان کو سورہ فصلت کی آیت نمبر 9 سے 12 دکھانے لگا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ بھی کیسے کہ میں نے ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں پہلے, ٹھیک ہے. تو اب میرے بھائی ذرا اس کو ذرا غور سے دیکھنا آپ, ٹھیک ہے, غور سے, بالکل بہت زیادہ غور سے دیکھنا, کیونکہ اب یہ قرآن میں جو میں بات کہہ رہا تھا نا وہی یہاں پہ ٹھیک ثابت ہوئی. تو یہ دیکھیں گے, میں نے ویڈیو بنائی تھی پہاڑ کب بنائے گئے, پارٹ 1, ٹھیک ہے, اس کا پوری کی پوری پارٹ 1 اور پارٹ 2 دیکھنا میرے بھائی جا کے, یہ دونوں آپ, ٹھیک ہے. اس میں سورہ فصلت کی آیت نمبر 9 سے 12, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے, کہو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا, ٹھیک ہے, یعنی پہلے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا, ٹھیک ہے, اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو. اب سائنس کی آیت میں بت ایسے ہی ٹھوک دیے اللہ میاں نے, کیونکہ اللہ میاں کی اسٹوپڈ لاجک ایسی ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے. وہی تو سارے جہانوں کا مالک ہے, اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے, ٹھیک ہے, یعنی پہاڑ بنا دیے اور زمین میں برکت رکھی, اور اس میں سب سامان معیشت مقرر کیا 4 دن میں, یعنی 4 دن میں اس نے زمین پہ پہاڑ شاڑ رکھ دیے, سارا کچھ کر دیا, ٹھیک ہے, طلبگاروں کے لیے یکساں, ٹھیک ہے. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. اب پہاڑ اور زمین بنانے کے بعد اللہ میاں کا جو منہ ہے نا وہ آسمان کی طرف ہو گیا, ٹھیک ہے, اور وہ دھواں تھا, ٹھیک ہے. آج ایک مومن بڑی بحث کر کے گیا مجھ سے دھواں پہ, تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا, یعنی اللہ نے اب کیا کیا, زمین جیسے کوئی مطلب جو ہے نا کسی کو گائے پھر رہی ہے کھیت کے اندر, اللہ میاں نے کیا کیا, اسے کہا دونوں آ جاؤ, دونوں آؤ, خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے, ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا جی, دونوں کو پھر بلایا, زمین اور آسمان کو, اور انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں. پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے, اور ہر آسمان میں اس کے کام بھیجا, اور ہم نے آسمان کو چراغوں
یعنی ستاروں سے مزین کیا. یعنی ستارے جو ہیں, جتنے بھی سٹارز آپ کو آسمان میں نظر آتے ہیں میرے بھائی, وہ سب کے سب پہاڑوں سے بعد بنے ہیں, سورہ فصلت کی آیت نمبر 9 سے 12 کے مطابق. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بگ بینگ ہوا تھا نا, تو بگ بینگ کے 50 ملین سال بعد, یعنی تقریباً 5 کروڑ سال بعد پہلے سٹارز یونیورس میں بن چکے تھے. اور ادھر سٹوپڈ اللہ قرآن کا ایز یوزول, سٹوپڈ ترین اللہ یا پھر سٹوپڈ ترین وہ جنہوں نے قرآن لکھا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ اور زمین ستاروں سے پہلے بنے تھے. مطلب کتنی بڑی بونگی ہے یہ. ٹھیک ہے, اور پھر ذرا اس کو دوبارہ سے فل سکرین کرتے ہیں. اور آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا اور اسے شیطانوں سے محفوظ رکھا. ٹھیک ہے, یہ زبردست خبردار انداز ہے. تو یعنی اب آپ کا قرآن یہ آپ کی جو دنیا کی نمبر 1 سائنٹیفک بات ہے نا, وہ کہہ رہا ہے. وہ کیا ہے کہ آسمان کے جو ستارے ہیں وہ پہاڑوں سے اور زمین سے بعد بنے تھے. ادھر سے بندہ ایک چھوڑے قرآن لکھنے والے کو کہ تم کتنے سٹوپڈ ہو, اور تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ تم نے یہ سارا یونیورس بنایا ہے. اگر تم نے یونیورس بنایا تھا تمہیں پتا ہوتا کہ ستارے تو تب بن گئے تھے جب یہ ہمارا پھوپھا سورج اور ہماری پھوپھی زمین اگلے 9 ارب سال تک مزید نہیں بنی تھی. ٹھیک ہے, سمجھ گئے بات کے 9 بلین ایئرز بعد جا کے یونیورس کے بننے کے سورج بنتا ہے. اور یونیورس میں پہلے سٹارز کب بنتے ہیں؟ 50 ملین ایئرز بعد, سوری 5 ملین ایئرز بعد پہلے سٹارز بن جاتے ہیں. اور یہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑوں کے بعد بنائے ہیں ہم نے. کتنا سٹوپڈ ہے خدا آپ کا ویسے ہے, کبھی آپ نے سوچا نہیں ہے اس بارے میں. تو یہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کافی ٹائم ہو گیا آپ کا, آپ کے پاس کوئی بات تو ہے نہیں ہے. جواب کیا میں جواب نہیں دے سکتا ہوں؟ دے دیں جواب یار, دے دو جواب یار, دو جواب. پہلی بات تو اس میں ستاروں کی بات نہیں, اس میں چراغوں کی بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا یہ ستارے نہیں ہیں, یہ چراغ. ان تو آسمان میں چراغ کون سے ہیں, دکھائیں مجھے, کہاں لگے ہوئے چراغ نظر آ رہے ہیں آسمان میں؟ کون سے چراغ ہیں یہ جو پلانٹ سیٹلائٹ ہیں چھوڑ رہا ہے؟ یہی تو نہیں اللہ میاں نے کہ قرآن میں بتا دی تھی پہلے یا 1400 سال پہلے؟ دیکھیں, اگر زمین کے بعد کی بات ہو رہی تو ہمیں پتہ ہے زمین کے بعد پلانٹس بنے ہیں, مونز بنے ہیں, ایسٹرائڈس بنے ہیں. یار ضروری نہیں کہ اسٹارز میرے بھائی چلیں, مجھے واقعی میں نا آپ کسی انسان کی اولاد نہیں لگ رہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا تھا کہ آپ مان لیں گے آپ بندر کی اولاد ہیں, تو یار مان جاؤ نا. دکھا دیا آپ کو, دکھا دیا قرآن کی نہیں ایک منٹ, اب کیا جب ایکسپوز ہو جاتے تب باتیں بدلنے شروع کر دیتے. مطلب کیسی بونگی آپ نے اب ماری ہے, جب آپ کا قرآن آپ کو دکھا دیا کہ اللہ میاں نے قرآن میں کتنی سٹوپڈ بات کی ہے اور قرآن کتنی سٹوپڈ کتاب ہے, تو اب آپ کہنے لگ گئے ہو کہ نہیں یہ تو چراغوں کی بات ہو رہی ہے, ستاروں کی بات نہیں ہو رہی. تو یہ جو آپ کا پھوپھا ادھر جس کی ٹرانسلیشن میں دکھا رہا تھا, ٹھیک ہے, یہ جو آپ کا کوئی رشتہ دار ہے پرانا, میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو کون سے سانپ نے کاٹا تھا کہ اس الو کے پٹھے نے یہاں پہ بریکٹ میں ستارے لکھ دیا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ اس نے اس کی تشریف میں کون سا پرابلم ہوا تھا, کون سی درد اٹھی تھی, کیا کاٹا تھا کہ اس کو یہ یاد نہیں رہا کہ میں یہاں پہ چراغوں کے آگے ستارے کیوں لکھ رہا ہوں. تو میرے چاند آپ لوگ جو ہے نا, آپ لوگ واقعی مجھے کئی بار شک ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا دماغی توازن جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں رہا قرآن پڑھ کے اور اسلام سن کے. ٹھیک ہے, یہ بالکل سچی بات ہے. واقعی لگتا ہے جب آپ لوگ جیسے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں نا, تو اس کے بعد ایسے ہی لگتا ہے کہ جو باتیں کرتے ہیں نا اس کے اندر سے ہی آگے سے پھر بات بدل لیتے ہو. پہلی چھلانگ کلکتے, دوسری دلی, تیسری نیو یارک, چوتھی کہاں, مطلب پتہ نہیں کدھر کدھر گھومی جا رہے ہو. اور آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے خدا نے یہ کہا کہ ستارے جو ہیں وہ پہاڑوں سے اور زمین سے بعد بنے ہیں. تو آپ کا خدا سٹوپڈ ہے نا یار, صحیح ہے. تو سٹوپڈ خدا کے فالوور کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں؟ کرنے والے بیوقوف ہے نا. نہیں یار, آپ کا اللہ ہی بیوقوف ہے نا, اس نے ٹرانسلیٹروں کو بیچاروں کو مصیبت ڈالی ہے, ان سے ٹرانسلیشن نہیں تو ستارے ہی ہیں نا یہ, اور کیا ہے. آسمان میں کون سے چراغ لگے ہیں مجھے بتائیں, چراغ کون سے ہیں؟ اسلام چلیں آسمان کے چراغ بتائیں ہمیں کون سے ہوتے ہیں. پلانٹس ہیں, مونز ہیں, ایسٹرائڈس ہیں. اچھا, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اچھا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان کے چراغ جو ہیں وہ ستارے ہیں, آسمان کے چراغ جو ہیں وہ پلانٹس, مونز. یس. تو یہ آپ کو کس نے بتایا؟ نہیں, اگر آپ پڑھیے گا تو اسٹار یار مجھے بتائیں تو. نہیں یار ایک منٹ ٹھہر دیں, وہ بات آپ ضرور کریے گا بعد میں, پہلے مجھے بتائیں یہ آپ کو بتایا کس نے؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کسی نے بتایا یا آپ کے ذہن میں آیا؟ نہیں, یہ میں خود سمجھ رہا ہوں.
اچھا یا خود آپ سمجھ سمجھ رہے رہے ہیں؟ تو یہ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ خود سمجھ رہے ہیں تو یہ والی سمجھ جو آپ کو آئی ہے یہ رسول اللہ کو آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ آئی ہوگی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کو یہ پتا تھا کہ یہ جو ہو آسمان میں سکتا جو پلانٹس ہیں یہ چراغ ہیں. ہے. یس وائی ناٹ. اچھا بالکل ممکن ہے. تو یہ پھر رسول اللہ نے بتایا کیوں نہیں, کسی حدیث کیوں نہیں ہے اس پہ؟ دیکھیے حدیث جہاں تک ہے کہ اس وقت سارے حدیث پرزرو نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا نبی نے بتایا کیا نہیں بتایا, ٹھیک ہے, لیکن بات یہ کہ اگر اس میں سائنٹیفک ایرر ہے دین آپ کو اسٹار یا سن کچھ بھی, جیسے کہ بائبل میں ملتا ہے باقاعدہ ٹریز اور اسٹار یار یہاں سن بھی مون او آل میرے کریٹڈ چاند, بائی او میرے ورڈ. چاند, بائبل نے جو غلطی کی ہے وہ پودوں کی ہے, قرآن نے جو کی ہے وہ پہاڑوں کی ہے. اتنا سا فرق ہے دونوں میں. اس نے بھی, یعنی میں اتنی دیر سے پہلے جو مومن آیا تھا نا اس کو یہ سمجھا رہا تھا کہ ادھر 3-4 جھوٹے کھڑے ہیں, آپ 3 کو کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں, چوتھے کو کہتے ہیں نہیں تو بڑا سچا, آ جا تیرے تو پیر دھو کے پیئیں گے ہم ہیں, تو بہت ہی اچھا ہے, اپنا جھوٹا پانی دیا کر ہمیں ہے. آپ لوگ یہ باتیں کر رہے ہو, ٹھیک ہے. بائبل میں لکھا ہے یہ بات تو وہ جھوٹ ہے, وہ غلط ہے, سائنٹیفک مسٹیک ہے. نہیں ہمارے قرآن میں لکھی ہے, نہیں ہماری تو مسٹیک نہیں, ہماری تو بالکل ٹھیک ہے. یہ باتیں کرتے ہو آپ لوگ, مطلب کوئی حال ہی نہیں ہے آپ لوگوں کا. بائبل میں لکھا ہے کہ پودے سورج سے پہلے بڑھے ہیں تو وہ مسٹیک ہے, مگر ہمارے پہاڑ اگر سورج سے پہلے بڑھے, نہیں یہ تو ٹرانسلیٹر کی غلطی ہے. بائبل والی غلطی بائبل کی غلطی ہے, مگر یہ ٹرانسلیٹر کی غلطی ہے. مطلب کیا لوگ ہو یار آپ لوگ. کتنی مینٹل جمناسٹک کرو گے قرآن کو بچانے کے لیے کہ یہ ایک سٹوپڈ جاہل عرب بدوؤں کی لکھی ہوئی جھوٹی کتاب ہے. اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے انسانیت اور عقل اور آنیسٹی کے مرتبے سے کتنا گرو گے, کتنی ڈس آنیسٹی کرو گے, کتنی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کرو گے آپ اس کو بچانے کے لیے. آپ کا اللہ سٹوپڈ ہے یار, تو اپنی عقل پہ تھوڑا رحم کھاؤ کہ آپ میں اس اللہ سے اور اس قرآن کو لکھنے والوں سے زیادہ عقل ہے. ایٹ لیسٹ اپنی عقل کی تو انسلٹ نہ کرو. یہ جو آدھا پاؤ دماغ ہے اس کھوپڑی کے اندر, یار تھوڑا سا تو اس کی کوئی قدر کر لو یار. کیا ہو آپ لوگ, کیا مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں ادھر کسی بکری کو لا کے کھڑا کر دوں تو اس کو سمجھ آ جائے گی اس کی لاجک, آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, میرے پاس بلیاں ہیں, میں اس بلے کو سمجھاؤں گا نا تو اس کو یہ لاجک سمجھ آ جائے گی, وہ آگے سے میوں کر کے کہہ دے گا ہاں جی یس, مگر آپ کو نہیں آنی سمجھ کوئی بھی. یہ مومن ہونا جو ہے نا یہ بیسیکلی انسانیت کی انسلٹ ہے, انسانی انٹلیکٹ کی انسلٹ ہے کہ اپنے کتابوں کو ہر کوئی بچانے نکلا ہے. اس کے لیے جو مینٹل جمناسٹک شروع کی ہے, یقین کریں آپ اتنی مینٹل جمناسٹک جاگے, آپ اتنی جمناسٹک جاگے اولمپکس میں کرتے ہیں آپ کو گولڈ میڈل مل جاتا بھائی. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو سمجھ نہیں آتی کوئی بھی, پتہ نہیں کیا لوگ ہو یار تم لوگ, تو کوئی حال ہی نہیں ہے. اپنی اس طرح کی سٹوپڈ ڈیفنس کے اوپر شرم بھی نہیں آتی ذرا بھی, بالکل بھی شرم نہیں آتی, کوئی ہے ہی نہیں میں ہے. کچھ بولوں, شرم بیچ کے کھا گئے ہو یار آپ لوگ. دیکھیے گلزار بھائی بار بار آ کر کے قرآن سے آیتیں دکھاتے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجیے پورے قرآن میں کہیں بھی اسٹار یا سورج کے لیے آپ دکھا دیجیے کہ زمین کے بعد بنا ہے. او یار ابھی تو میں نے دکھا دیا آسمان میں, آپ نے نہیں تعویل بائی نکال ورڈ, دی دیکھیے ہے. اور نہ ستارے بھی یوز ہوئے آپ ہیں نے ورڈ, میرے بھائی, آپ نے بوزن آف فیتھ, ٹھیک ہے, بوسم آف فیتھ, آپ نے کیا کیا کہ آپ نے صرف تعویل نکال دیا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو چراغوں کی بات ہوئی ہے یہ مارس ہوگا, مگر رسول اللہ کا تو مارس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مارس کیا ہوگا. رسول اللہ تو اپنے اونٹ کے دانت گن لیں تو کافی تھے, مارس کا پتہ بنا ان دیکھیے کو. اب وہ ادھر بات لے جا کے فائدہ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ آپ سورج ہے دکھائیے گا, فائدہ کیوں نہیں اب ہے آپ یار, جب آپ اتنی سٹوپڈ بات کرو گے تو بات پھر ادھر تک ہی جائے گی نا. آپ کو ابھی بھی شرم نہیں آ رہی کہ آپ نے کہا تھا کہ میں مان لوں گا اگر ستارے اس کے بعد بنے ہیں. تو یار آپ لوگوں کو مجھے بتائیں کہ آسمان میں ستارے اور آسمان دنیا میں ستارے کہا گیا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بات نہیں مانی. میرا خیال ہے آپ کے ساتھ میرا انٹلیکچوئل ڈسکورس پورا ہو گیا, کیونکہ آپ جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں کہ آپ اسلامی سٹوپڈیٹی کے کنویں میں اتنے نیچے جا چکے ہو کہ فرض کریں گے ہمیں سب سے لمبی فش ہوک بھی منگوانی پڑے نا تو اس سے بھی آپ نہیں نکلو گے, کیونکہ آپ نے اپنا دماغ نکال کے نا مولوی کا اس کو کیا کہتے ہیں مولوی کی بیوقوفی اپنے دماغ میں کھوپڑی میں جمع کرا دی ہے. اب آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہی باتیں ہیں بس, اور کیا ہے. بس ٹھیک ہے یار, آخری 10 سیکنڈ دے رہا ہوں, اس میں آپ اپنی بات کو کر لیں اور اس کے بعد میں جا رہا ہوں بس آپ کو چھوڑ کے, کیونکہ
میں کیا کہتے ہیں اس کو, میری اسٹوپڈیٹی اوورلوڈ ہو چکی ہے اس ٹائم نا, جو لیول آف اسٹوپڈیٹی جو میں ابزارو کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اتنے 30 منٹس میں ہارڈلی مجھے 5 منٹ بولنے کا موقع ملا, اور اس میں بھی آپ نے کہا تھا کہ آپ سورج دکھائیے گا. یار آپ نے مجھ سے کوسچن پوچھے تھے تو جواب پھر میں نے دینے تھے نا, آپ نے تو نہیں دینے تھے. نہیں تو ایک میں نے کام زیادہ ہوتا بولنا مطلب ہے, آپ 5 منٹ بولتے, یہ بھائی 25 منٹ بولتے, یہ چاہ رہے ہو آپ یار؟ 25 منٹ میں جلیبی بنانی تھی, یہی باتیں, یہ یوں تو یہ یوں تو یہ یوں, بس یہی, اور کیا کرنا ہے. نہیں, آپ نے کہا کہ آپ سورج دکھائیے گا تو آپ دکھا دیجیے گا. میں نے آپ کو, اب میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں, میں نے 20 سیکنڈ دیے ہیں, اب آپ اس کو کر دیں, اپنی جو آخری بات وہ کر دی ہے, اس کے بعد میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو 20 سیکنڈ میں یہ بولوں گے کہ آپ ایک کوئی آیت نہیں دکھا پائے جس میں سورج دنیا کے بعد بنا ہے, نہ ہی آپ یہ دکھا پائے. ستارے میں نے دکھا دیے ہیں, ستارے دکھا دیے ہیں, ستارہ بھی تو ستارے نہیں ہے, ستارے کا ورڈ یوز ستاروں کا تو پہاڑوں سے پہلے بعد بننا تو اور اسٹوپڈ بات ہے, کیونکہ ستارے تو ہمیں ڈیفینیٹلی پتا ہے 100%, بلکہ سورج کا بھی ہمیں پتا ہے کہ وہ نہیں بن سکتا سورج پہاڑوں کے بعد, مگر آپ کے ستارے جو جب بن رہے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو سمجھ, آپ کو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ ستاروں کا بننا سورج سے پہاڑوں سے پہلے اور زیادہ اسٹوپڈ بات ہے, جو میں کہہ رہا تھا نا اس سے بھی زیادہ اسٹوپڈ بات ہے. ٹھیک ہے, اور ہم اس کو ایز اے سیکوینس لیکن لے رہے ہیں نا ستارے بھائی, نہیں جیسے ہیں, وہ لکھا ہوا ہے. ستارے نہیں ہیں, آپ ستارے دکھائیے, ستاروں کے لیے ورڈ یار میرے چاند, نہ آپ کے پاس کوئی تفسیر ہے, نہیں گلزار بھائی ٹھہر جائیں, نہ اس کے پاس کوئی تفسیر ہے, نہ کوئی مترجم ہے جس نے یہ لکھا ہو کہ یہ جو چراغ ہیں یہ سیارے ہیں, یہ ستارے نہیں ہیں, یہ ستارے نہیں ہیں, کوئی اور چیز ہے. نہ جلالین نے لکھا, یہ تو ذاکر نائک بھی نہیں کہتا جو یہ بات کہہ رہا ہے. یہ نا میرا جو یہ جو بھائی ہے نا یہ والا, یہ حضرت محمد کے بعد آنے والا نبی ہے. ٹھیک ہے, اس کو حضرت محمد سے بھی زیادہ پتا ہے, اس کو سارے مترجمین سب سے زیادہ پتا ہے, اس کو ہم آخری نبی مان لیتے ہیں اس بھائی کو. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے قرآن کے اندر بھی نئی تعویل کر دیا ہے, جو حضرت محمد کو کبھی خواب بھی نہیں آیا تھا, اس نے وہ باتیں شروع کر دی ہیں. تو ایسی چھلانگے بھائی آپ لوگ لگاتے ہو. حضرت یہ باتیں اب اس نے آ کے ایک نئی, اس نے بس ضد لگا لیا کہ نہیں نہیں یہ میری بات ٹھیک ہے, اپنے ذہن میں جو اس کے آ گئی ہے نا بات کہ میں اسے ریشنلائز کر لوں. اب یہ میرا معصوم بھائی اس کو سچ سمجھ کے بیٹھ گیا. بھائی جب پرابلم یہ ہے کہ جو مسلمان مانتے ہیں نا, جو مترجمین نے ترجمہ کیا یہاں پہ چراغوں کا ستارے, تو آپ اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے صرف آپ کے پاس ایک بات ہے, آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی تفسیر نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی قرآنی آیت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس صرف یہ ہے کہ ہاں مجھے یہ سمجھ آئی, جو کہ میں نے آپ سے پوچھ بھی لیا تھا پہلے. تو ٹھیک ہے, آخری 20 سیکنڈ میں نے دیے تھے, اب وہ میں دوبارہ دے رہا ہوں بس. اب اس کے بعد آپ سے چھٹی لیں گے, کیونکہ اب آپ جھوٹ بولنے پہ آ گئے. جھوٹ کی بات نہیں تھی, کہ آپ نے کہا تھا جھوٹ بول رہے ہیں یار, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, شرم بھی نہیں آتی آپ کو, جھوٹ بولتے ہو یار, جھوٹ بولتے ہو شرم آپ دکھا یار. پھر بحث کرو گے, جھوٹ بولو گے تو میں پھر میوٹ کر دوں گا. جھوٹ بول رہے ہو اور وہ بھی بے شرمی سے بول رہے ہو میرے بھائی آپ. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی رسول اللہ کی کوئی حدیث نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف آپ بچوں کی طرح ضد کر رہے ہو کہ نہیں نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لو. ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس, ایک تنکے کا سہارا بھی نہیں ہے میرے بھائی. اس اسٹوپڈ کتاب کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس تنکے کا بھی سہارا نہیں ہے اصل میں. مگر آپ صرف کیونکہ آپ ضد پہ اڑے ہوئے ہو کہ اب آپ نے یہاں پہ یہ دکھا کے جانا ہے کہ وہ نہیں نہیں ہم تو ٹھیک تھے. یار یہ اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہو, لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کتنی اسٹوپڈ آپ باتیں کر رہے ہو. اس کال کو ذرا دوبارہ سننا کہ کتنی بار جھوٹے ثابت ہوئے آپ. چلیں اب آخری بات سائنس کی بات ہے. اکارڈنگ ٹو سائنس اسٹارز کینٹ فارم آفٹر ارتھ. تو اگر آج کے بعد فارم ہونے کی بات ہو رہی تو ہم اسے اسٹار نہیں لے سکتے, ہمیں پلانٹ یا مونز ہی لینا ہوگا. یہ سمپل سائنٹیفک لاجک کی بات ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی لاجک کی بات نہیں ہے, یہ قرآنک لاجک کی بات ہے. چلے ٹھیک ہے, آپ کا ٹائم پورا ہو گیا, اب اس بات کو سن لینا ذرا. یہ قرآنک لاجک کی بات ہے کہ یعنی جب سائنس قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے اور ثابت کر رہی ہے جھوٹا, تو اب اس نے یہ فرض کرنا شروع کر دیا کہ نہیں نہیں کیونکہ قرآن تو ٹھیک ہی ہے, اس لیے قرآن یہاں پہ ستاروں کی بات نہیں کر رہا, یہاں پہ سیاروں کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. تو یہاں پہ اس نے الٹا ریشنلائز کرنا شروع کر دیا. اسے ریشنلائز نہیں ہے, اس نے کیا کرنا شروع کر دیا, ڈاگمیٹائز کرنا شروع کر دیا. کہ یعنی اب اس نے سائنس کو ڈاگمیٹائز کرنا شروع کر دیا. یہ بجائے کہ یہ مان لے, یہ حاجی بغلول یہ مان لے, یہ بات اب کسی نے لکھی دیا چیٹ میں کہ یہ مان لے کہ بھائی یہ قرآن ایسے, قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سائنس نہیں کہہ رہا, یہ بونگی ہے کہ ستارے سورج سے بعد بنے ہیں. اس نے یہی کہنا شروع کر دیا اب کہ نہیں نہیں یہ ستارے ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے چراغ زمین کے بعد بنائے, اس لیے ستارے نہیں ہو سکتے, یہ کچھ اور ہے. حالانکہ سب تفسیریں کرنے والوں نے, سب ترجمہ کرنے والوں نے ان چراغوں کو ستارے ہی کہا ہے. اور یہ انتہائی اسٹوپڈ, انتہائی جو ہے نا جاہلانہ, اور یہ ان باتوں کا ثبوت ہے کہ قرآن کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے, یہ محمد کا کھڑا ہوا ایک جھوٹ ہے جس میں کوئی سائنٹیفک ریالٹی نہیں ہے.
हर सफ़े के ऊपर बोंगियां ही बोंगियां, चाहे मॉरल हो, चाहे एथिकल हो, चाहे साइंटिफिक हो, हर जगह बोंगियां ही बोंगियां। ये इस बात का सबूत है और यही बातें हैं बस सारी। और क्या, अब इसको क्या करें? अब आप लोगों को कहीं इधर मोमिनीन और जो बीच में छुपे हुए मोमिनीन होते हैं उनको तकलीफ होनी शुरू होती है, नहीं जी आप तमीज से बात नहीं करते। भाई यही तमीज है आपकी, क्या करें अब आपको। अब मैंने अब ये सोच लिया कि मैंने हर जगह पे कुरान की स्टूपिडिटी को, इस्लाम की स्टूपिडिटी को कॉल आउट करना है। मैं हर जगह ये कहूंगा कि ये बोंगी है, ये स्टूपिडिटी है, अल्लाह स्टूपिड है। मैं हर जगह ये कहूंगा। आप लोगों को बुरा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये वाकई स्टूपिड बात है। ठीक है, तो आप लोगों को लगे बुरा, अच्छी बात है। हमारी बातें आपको अच्छी वैसे भी किधर लगनी है, हम तो शुगर में भी कोट करके देंगे तो आपको अच्छी नहीं लगनी भाई। हम तो खुद भी मीठे बन जाएंगे तो आपको मजा नहीं आना फिर भी। तो यही तो बातें हैं यार, ये बोंगियां सारी, क्या आप इसका किया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।